بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار رسولی کا السلام علیکم۔ ناظرین، ایک طرف دنیا بھر سمیت پاکستان سے افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ افغان مہاجرین جو خود سے رضا کا طور پر جا رہے ہیں ان کو تو کچھ حد تک جو ہے وہ مشکل نہیں آئی، لیکن جو خود سے نہیں جا رہے ہیں انہیں گرفتار کر کے بھیجا جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے افغانیوں کی جو مشکلات ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں، صرف ایران نہیں، دنیا بھر کے دیگر ممالک میں نہیں، کیونکہ ان کو نکالا جا رہا ہے یہاں سے، بلکہ افغانستان جو مہاجرین پوری دنیا سے جا رہے ہیں ان کے مسائل سب سے زیادہ ہیں۔ بالخصوص وہاں پر روزگار کا مسئلہ، وہاں پر تعلیم کا مسئلہ، وہاں پر خواتین کے حقوق کا مسئلہ، وہاں پر رہائش کا مسئلہ، وہاں پر صحت کا مسئلہ، بہت سارے ایشوز وہاں پر موجود ہیں۔ کچھ اہم خبریں ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے، افغانیوں کے حوالے سے، افغانستان کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، دنیا بھر میں افغانیوں کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں، پاکستان کیا پلاننگ کر رہا ہے، پاکستان افغانیوں کو کیسے نکال رہا ہے، کیا ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے، کچھ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، کچھ اہم یہ خبریں ہیں کہ افغان مہاجرین پوری دنیا میں اس وقت مسائل کا شکار ہیں اور بری طرح پھنس چکے ہیں۔ یہ تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ساتھ یورپ میں افغان خواتین کے حقوق کے لیے ایک اہم اجلاس ہوا ہے، اور پھر افغانستان حکومت پر شدید تنقید کی گئی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ لندن میں بھی طالبان مخالف ایک بہت بڑا اجلاس ہوا ہے، کیونکہ دہشت گرد طالبان ہیں تو ان کے خلاف اجلاس نہ ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی حمایت امریکی تھنک ٹینک نے بھی پردہ اٹھا دیا ہے، اور پاکستان کے مقبول کی ہمیشہ سے جیت ہو رہی تھی، اب ایک اور جیت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ افغان خواتین اپنے حق کے لیے میدان میں آ چکی ہیں، اس کی تفصیلات بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی بھی افغان خواتین کے حقوق کے لیے میدان میں آ گئے ہیں، ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ساتھ پاکستان نے افغانستان کا 32 کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کر لیا ہے، یہ کون سا علاقہ ہے، اور اس حوالے سے اپڈیٹ بھی سامنے رکھوں گا، اور بہت سارے واقعان کی پٹی کے حوالے سے بھی چلنے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان وہ واقعان کی پٹی قبضہ کر لے اور جان چھوٹ جائے۔ یہ تفصیلات ہیں، 5-7 خبریں ہیں جو افغان مہاجرین اور افغانیوں کے حوالے سے پوری دنیا کے لیے کنسرن ہے، اور سب سے زیادہ پاکستان کے لیے، یہ کیونکہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ پاکستان کو لنک کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے فائدہ نقصان پاکستان کا ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کا انخلاء ہو، پاکستان افغانستان تعلقات ہوں، پاکستان کے اندر سیاسی عدالتی بدلتی صورتحال ہو، عوامی ایشوز ہوں، یا پھر اس وقت دنیا کا ہاٹ ٹاپک ہے ایران اسرائیل امریکہ جنگ، پاکستان کے ثالثی کا کردار، اور اہم وفود پاکستان پہنچ چکے ہیں اور بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے، بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہے، اس کی تفصیلات بھی کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف، کیونکہ میرا آج کا ٹاپک افغان مہاجرین کے علاوہ آج افغانیوں کے مسائل ہیں جن کو دنیا بھر سے نکالا ہے، کہ وہ افغانستان میں ہو یا پھر کسی اور ملک میں ہو۔ ناظرین سب سے پہلے کینیا سے بات کر لیتے ہیں افغانیوں کے حوالے سے۔ کینیا منتقل ہونے والے افغان مہاجرین کا ایک گروہ کا کہنا ہے کہ وہ طویل عرصے سے غیر یقینی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں جو طالبان کے خوف سے ملک چھوڑ گئے۔ اگست 2021 میں حکومت کے خاتمے کے بعد افغان ایران جیسے قریبی ممالک گئے، جبکہ کچھ نے کینیا جیسے دور دراز ممالک کا رخ کیا۔ کچھ مہاجرین نے بتایا کہ انہوں نے آن لائن کینیا کے ویزے حاصل کیے، یہ سوچ کر یہ عارضی قیام ہوگا اور بعد میں کسی اور ملک منتقل ہو جائیں گے۔ انہوں نے امید کی کہ انہیں انسانی امداد ملے گی اور اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے ذریعے پناہ کا موقع ملے گا۔ اقوام متحدہ کے مطابق کینیا پہلے ہی 5 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نظام دباؤ کا شکار ہے۔ کینیا کے قانون کے تحت جن مہاجرین کو باقاعدہ پناہ نہیں ملی انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ملک میں بے روزگاری اور غربت پہلے سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ یورپ میں مقیم افغان کارکنان کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں افغان خواتین کی حمایت کے لیے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں خواتین کے حقوق کے موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف ممالک کے نمائندوں اور سماجی کارکنوں نے شرکت کی اور افغان خواتین کی تعلیم، روزگار اور سیاسی آزادی پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری افغان خواتین کی حمایت کے لیے عملی اقدامات کرے۔ مقررین نے کہا کہ افغانستان اس وقت واحد ملک ہے جہاں لڑکیوں کی ثانوی اور اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور اس صورتحال کو فوری طور پر بدلنا ضروری ہے۔ اجلاس میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ افغان خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے سنجیدہ اور پائیدار اقدامات اٹھائے جائیں۔
اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے لندن سے افغانوں کے حوالے سے کہ لندن میں افغان طالبان کے خلاف ان کے جو مخالفین ہیں افغان طالبان کے، ان کا بھی ایک اہم اجلاس ہوا ہے جسے اعتماد اور ہم آہنگی کی طرف کے نام سے منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں افغانستان کے موجودہ بحران کو حل کرنے کے لیے مشترکہ راستے تلاش کرنے پر بات کی گئی۔ شرکا نے کہا کہ اقتصادی مسائل، انسانی بحران اور افغان عوام کے بنیادی حقوق کی پابندیاں طالبان کی حکومت کی وجہ سے ہیں۔ انہوں نے قانون کی حکمرانی، عدلیہ، جمہوریت اور خواتین کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا۔ اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک مضبوط سیاسی نظام قائم کرنا، عوام کی مرضی پر مبنی حکومت بنانا اور بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے، افغانستان کے لیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے موقف کی جھیت ہو رہی ہے۔ پوری دنیا پہلے ان افغان طالبان کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے، اور اس وقت جو افغان طالبان رجیم افغانستان کے اندر موجود ہے، جو حکومت موجود ہے، وہ دہشت گردوں کی سرگنا ہے۔ اس حوالے سے امریکی تھنک ٹینک نے یہ اقرار کیا ہے کہ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی حمایت اور خطہ پسندی پالیسیاں دنیا کے لیے چیلنج ہیں۔ یعنی پاکستان پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ افغان جو رجیم ہے یا افغانستان میں اپنے موجود اس وقت کی جو حکومت ہے وہ دہشت گردوں کو سہولت پہنچا رہی ہے اور وہ خود دہشت گردی میں ملوث ہے۔ اب امریکی تھنک ٹینک کے مطابق طالبان رجیم کے جابرانہ قوانین افغان شہریوں کے بنیادی حقوق اور مستقبل کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان ریاست کی قانونی حیثیت اور شہری حقوق کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے القاعدہ اور دہشت گرد گروپوں کے ساتھ تعلقات برقرار ہیں اور طالبان حکومت ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں سے گریزاں ہے۔ امریکی تھنک ٹینک کے مطابق بین الاقوامی سطح پر قانونی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے طالبان رجیم افغانستان کی نمائندگی کے لیے مکمل قانونی درجہ نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ افغان خواتین کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ افغان خواتین کے گروہ نے نئے تعلیمی سال کے آغاز پر لڑکیوں کے تعلیم پر پابندی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے افغان معاشرے کے مستقبل کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیمی دروازے بند کرنا نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ اس سے ملک مزید پسماندگی اور بحران کی طرف جا رہا ہے۔ گروہ نے موقف اختیار کیا کہ عوامی زندگی اور مذہبی نعروں کے نام پر ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کا براہ راست اثر خواتین اور نوجوان نسل کے مستقبل پر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ تمام لڑکیوں کو فوری طور پر تعلیم تک برابر رسائی دی جائے تاکہ افغانستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ خبر ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاک افغان جو کشیدگی تھی اس کے دوران آپ کو پتہ ہے پاکستان نے کئی چیک پوسٹیں افغانستان کے قبضہ کیا تھا، اور اس دوران جو 32 کلومیٹر زمین کا جو حصہ سرحدی قبضہ کیا گیا تھا اسے باڑ لگا کر ہمیشہ کے لیے پاکستان نے بند کر دیا ہے اور اس کو باقاعدہ پاکستان کا حصہ بنایا گیا ہے، جبکہ افغان طالبان نے اس دعوے کے حوالے سے تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ یقیناً یہ پاکستان نے بہت اچھا کیا، اور بہت سارے دوستوں کو یہ خیال بھی ہے بہت سارے تجزیہ کاروں کا کہ واقع خان کی جو چھوٹی سی ایک پٹی ہے وہ بھی تقریباً 30-40 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر کی ہے، اس کو قبضہ کرنے کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہے اور وہ کرنا بھی چاہیے، اس سے پاکستان کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی ملازمت پر جاری پابندیاں ملک کو کمزور کر رہی ہیں۔ کرزئی نے نئے تعلیمی سال کے آغاز پر کہا کہ خواتین کو تعلیم اور کام سے محروم کرنا افغانستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ لڑکیاں اور لڑکے دونوں کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ملک ترقی کرے، خود انحصاری پیدا ہو اور عوام ایک باعزت زندگی گزار سکے۔ کرزئی نے اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو لڑکیوں کے لیے دوبارہ کھولنے اور خواتین کے معاشرے میں بھرپور حصہ لینے کی اجازت دینے کا مطالبہ بھی کیا، جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق طالبان کی پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان میں تقریباً 22 لاکھ افغان لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں۔ 2021 کے بعد سے طالبان نے خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر وسیع پیمانے پر پابندی عائد کی، جس کے اثرات ملک کی ترقی اور استحکام میں نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ ہرات میں یہ ساری جب ایشوز افغانستان کے اندر ہو رہے ہیں تو افغانستان میں نوجوان شدید روزگار کے بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ نوکریوں کے محدود مواقع کی وجہ سے بہت سے نوجوان سڑکوں پر محنت مزدوری، چھوٹے کاروبار یا اسکیپ جمع کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، مگر ان کی جو روزانہ آمدنی ہے وہ اکثر 100 سے 150 افغانی روپے کے درمیان ہوتی ہے، جو بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں۔ ایران اور پاکستان سے مہاجرین کی واپسی، آئے غیر ملکی امداد میں کمی اور حکومت کی ملازمت سے ہزاروں نوجوانوں کی بدترین حالات مزید خراب کر دیے ہیں، جبکہ اس حوالے سے کچھ معاملات یہ بھی ہیں کہ یہ محدود مواقع اور بڑھتی مہنگائی اور پھر کام کی تلاش، غیر رسمی کام پر مجبور، جس سے ان کی معاشی مشکلات اور دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ
ہو رہا ہے اور افغان طالبان کی ناکام رجیم نے معاشی اور سیاسی ڈھانچے کو تباہ کیا ہے، افغان عوام کی زندگی جیرن بنا دی ہے۔ امریکی ایک جزیرے نے شدت پسندی کے اس فروغ میں مصروف افغان طالبان رجیم کی ناکامیوں کو اشتہار کر دیا۔ امریکی جریدے نے شدت پسندی کے اس فروغ کے حوالے سے استعمال وار جنرل کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی موجودہ سنگین صورتحال علاقائی اور عالمی سطح پر شدید خطرات پیدا کر سکتی ہے، جبکہ افغانستان میں مخلوط سیاست، نظریاتی سختی اور عالمی تنائی ایسے خطرات پیدا کرے جو سرحدوں سے باہر بھی اثر انداز ہو، اور سب سے زیادہ اس کا اثر پاکستان میں ہوگا۔ افغان طالبان رجیم میں خواتین کی پسماندگی، تعلیم سے محرومی اور ملازمت پر پابندی افغان اداروں کو زوال کا مزید ٹکر دے رہی ہے۔ افغانستان ان موجودہ اور آنے والے عالمی سلامتی کو چیلنجز میں اضافہ کر رہا ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق دہشت گردی اور منشیات فروشی کے مکروہ دھندے پر چلنے والی افغان طالبان رجیم کو دنیا بھر سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ تو یقیناً افغان طالبان کو اپنی اس سوچ سے نکلنا ہوگا۔ اس سے افغانستان کا بھی فائدہ، افغانستان کے پڑوسی ملکوں کا، پاکستان کا بہت فائدہ، پوری دنیا کا فائدہ ہوگا۔ پورا افغانستان پاکستان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ناظرین، یقیناً افغانستان کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں افغان مہاجرین کی وجہ سے۔ افغان 2021 میں نئی طالبان حکومت کی کنٹرول پہ دہشت گردی اور بہت سارے ایشو موجود ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوں گے وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔